अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपने यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और जहाँ भी ये देखा जा रहा है, जो भी मेरे व्यूअर्स इसको देखते हैं, उन सब के लिए जो उन्होंने ताउन करते मेरे साथ, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ख़वातीन और हज़रात, ये दरख्वास्त हमेशा इसलिए करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे नए देखते हैं तो वो उनके साथ चीट ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो मैंने सोशल मीडिया पे अभी आप सिर्फ मेरे ये यूट्यूब चैनल ही को सिर्फ फोकस करें, इसी पे मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, इसी पे वीकली हॉरोस्कोप देता हूँ। बाकी फेसबुक से तो मैंने आज अपने एयर बाय डिजिटल के शो पे भी कहा है, 100 किलोमीटर दूर हो जाए। ये तो फ्रॉड को प्रमोट करता है फेसबुक, और मेरे नाम से फेक फेसबुकें चल रही हैं, मैं इनको कंप्लेन भी कर दी है। तो आप सिर्फ यूट्यूब चैनल को फोकस किया करें। और इस पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं हफ्ते में 4 दिन मेरा ऑफिस खुलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। और दोपहर के 3 बजे से शाम के 6:30-7 तक आप मेरे असिस्टेंट जो हैं उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इन 2 नंबरों पे, जो मैं अभी अपने मुंह से बोलूँगा, और उसका टिकर भी चल रहा होता है। ये पीसी होटल कराची में मेरा ऑफिस है, और ये प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए वहाँ का नंबर है 021, कोड के साथ बता रहा हूँ, 35685501, और दूसरा नंबर है 02135685021। तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लोज होता है ऑफिस, तो ये ख्याल रखिएगा। बाकी मैं अपना एयर बाय पे शो करता हूँ अपना, वो तो खैर अरसे से कर रहा हूँ, सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से, लेकिन वहाँ पे सिर्फ लाइव कॉल्स लेता हूँ। अब ख़वातीन और हज़रात, थोड़ा सा मैं साथ साथ ये भी एलिमेंट के जियो पॉलिटिक्स, मुल्क की पॉलिटिक्स के हवाले से भी आपसे कुछ रिफ्रेश करता रहता हूँ चीज़ें। बहुत अरसे से मैं आपको कह रहा था फूड कमोडिटी यूरोप में भी आएगी, इंग्लैंड में भी आएगी। अभी आपने खबर सुनी हो, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलता हूँ मैं चेक करता हूँ वो हो रही हैं या नहीं हो रही। बरतानिया में, इंग्लैंड के अंदर आपने पहली दफ़ा सुना होगा फूड कमोडिटी की शॉर्टेज हुई, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की, और उन्होंने लिमिटेड कर दिया। बाकी जो हड़तालें मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ इदारों की यूरोप में चल रही हैं, वो अपनी जगह। मैंने आपसे कहा था ना, यूरोप का अब इन सब का बुरा टाइम शुरू हो रहा है, और एक वक्त आएगा शायद इंग्लैंड की किंगडम पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैंने कहा था मलका एलिज़ाबेथ गई, अब दूसरा साइकिल शुरू होगा। तो ये बात मैंने कहा आपको रिफ्रेश करा दूं। और बाकी बाइडन और पुतिन दोनों के दरमियान जो तल्ख जुमलों के तबादले होते रहते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। और बाइडन साहब ने सरप्राइज किया, उन्होंने विजिट करके पोलैंड के थ्रू यूक्रेन गए, और वो जो एक दोनों के दरमियान चल रही है बयानबाजी, इसको लाइट मत लीजिएगा। ख़ास तौर पे जब आप किसी को कॉर्नर करते हैं, महदूद करते हैं, तो कब किसका दिमाग घूम जाए ये मेरे रब के इख्तियार में। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। तीसरा, मैंने आपको कहा था अमेरिका को इस दफ़ा नेचुरल क्लैमिटी वेदर धोएगा। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले की बात है, अमेरिका में फिर पलट के विस्कॉन्सन में, मिनीसोटा में और कुछ और स्टेट्स में फिर वो बर्फानी जो है वेदर होना शुरू हो गया, बिल्कुल जैम। और फिर उसमें आपकी जो वो चीज़ें होती हैं लाइक बिजली, गैस, एनर्जी, उनके प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो अपनी जगह। अच्छा, एक और बात आपको खास याद दिलाऊं, जो मैंने कहा था नाम लिए थे ये पिछली वीडियो और उससे पहले में भी, कि यूरोप के मैंने स्पेसिफिक कंट्रीज बताए थे। उसमें मैंने इटली का भी जिक्र किया था आपसे। आपने शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, ना सुना हो, लेकिन आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ। इटली में वेनिस के अंदर जो नहरें, जहाँ पे कश्तियाँ, बोट्स चलती थी, जो टूरिज्म एक हॉट स्पॉट था, वहाँ पे नहरें खुश्क होना शुरू हो गई, और 70 साल की तारीख में पहली मर्तबा पानी की शॉर्टेज हुई है वीनस के अंदर। चेक कर सकते हैं आप मेरी बातों को। अब मैं आ जाता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, उस पाकिस्तान पे भी आऊँगा।
میں نے ایک چیز کہی تھی، میں نے ظاہر انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں مجھے، مسلمان بھی، ہندو بھی، جو بھی ہے، یہ کام جو ہے یہ مذہب سے بالکل بالاتر ہو کے، یہ تو ہر ایک کے لیے، انسانیت کے لیے۔ میں نے کہا تھا کہ گوتم اڈانی کا برا دور شروع ہو گیا اور یہ شنی اور راہو کا سائیکل ان کو دھو دے گا، اور وہاں پہ جو میں نے کہا تھا جو بیچارے درمیانے میڈیوکر اور لوور کلاس کے لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کیے، کہیں اس چکر میں نہ جائیے گا کہ ہم کور کر لیں، ایوریج بنا لیں، ورنہ کور کے چکر میں یہ قبر بنا دیں گے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کی شان، وہ گوتم اڈانی جو 160 بلین ڈالر پہ ہوتا تھا، آج اس کی ورتھ 35 یا 40 بلین ڈالر کے بٹوین آ گئی، اور دوسرے نمبر سے وہ 29ویں نمبر سے بھی نیچے آ گیا۔ اور میں نے کہا تھا، میں نے اس کی کنڈلی دیکھی ہے، یہ جو چلت کا گوچر کا سٹن اور راہو ہے، یہ اس بندے کو دھو کے چلا جائے گا۔ تو ایک فائدے کے لیے بتا رہا ہوں، جو انڈین انویسٹر ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں، اڈانی گروپ سے اپنے آپ کو بچائیے گا، اور اس کا ڈنٹ میں نے کہا تھا مودی جی پہ بھی آئے گا آگے چل کے۔ اور ایک بات میں نے کہی تھی، انڈیا کے اندر آپ کو ایک سول وار ٹائپ ماحول بننا شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس میں میں نے کہا تھا ناردرن، جیسے نارتھ ایسٹ ہے انڈیا کا، یہ آپ کا اللہ بھلا کرے، پنجاب ہے، دہلی ہے، بہت ساری جگہیں ہیں، آپ دیکھیں گے آہستہ 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 سچویشن کس طرف جائے گی۔ دیکھیں اس کے ریزن ہے، میں چلتا ہوں اپنی صرف ایسٹرولوجیکل سمٹمز، انڈیکیشن جو میرا رب دکھا رہا ہوتا ہے، سب عقل مند قوموں کے لیے نشانی ہے، اور اختیار کلی طور پر میرے رب کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جی، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، اور ہوتا بھی اسی کے اختیار سے، یہ تو میرا ایک علمی تجزیہ ہوتا ہے، صحیح ہو جائے وہ غلط ہو جائے، یہ میرے رب العزت کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرتا ہے۔ تو یہ میں انڈین ویورز کو ایک ایڈوائز کر رہا تھا، ویئر ایور آپ جہاں بھی رہتے ہوں۔ اس کے علاوہ اب آپ ذرا میری 12 دن پہلے کی ویڈیو یاد کیجئے، اور اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، عدلیہ کے لیے بھی ذرا ڈسٹربنگ ٹائم ہوگا، مگر عدلیہ پھر کیا کرے گی، اور میں بار بار کہہ رہا تھا عدلیہ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے، جوڈیشری کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے، ورنہ جن کا کام ہے وہ جانے، میں تو صرف بول ہی سکتا ہوں۔ پاکستان کے آج کے حالات دیکھ رہے ہیں، اور میری ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا جو سچویشن بن رہی ہے۔ اور ایک چیز اور بولی تھی، مارچ اور اپریل کا مہینہ آپ کو پھر ایک بہت بڑی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اتھل پتھل پالیٹکس میں، ملک کی معیشت کے حوالے سے، ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے، یہ چیزیں خیال رکھنی چاہیے۔ مہنگائی کی جو ویو کہی تھی ابھی آپ کو نظر آ جائے گی، اور پھر یہ جو مارچ اپریل، دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا جون تک کا جو ٹائم ہے نا، یہ ایک الگ فیز ہے۔ اس کے بعد ایک الگ فیز آئے گا اکتوبر سے، پھر اکتوبر کے بعد جو ایک فیز آئے گا، اس کے پیچھے ریزن بھی میں نے بتائے تھے کہ ابھی اپریل میں چلا جائے گا جوپیٹر، یہ گرو چنڈال یوگ بنائے گا، اور پھر سیٹرن دیکھے گا، نظر بنائے گا وہاں پہ، تو آپ سوچیں وہاں کیا ہو سکتا ہے۔ وہاں کچھ بھی جو لوگ سوچ رہے ہیں اس کا بالکل الٹ اور ایڈورس ایسی سچویشن ہو جاتی ہے۔ اور میں نے ایک چیز کہی تھی، یہ ٹیچر آف اسکائی ہے سیٹرن، یہ اگلے جو 2.5 سال ہے نا، اس کے اندر آپ دنیا بھر میں، ناٹ ان پاکستان، ناٹ ان اونلی ان پاکستان، ایوری ویئر ان دا ورلڈ، آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کے تصور اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ گورنمنٹیں ٹاپل ہوں گی، بڑے بڑے لیڈروں کے لیے پرابلم ہوگا، کئی لوگوں کی آل آف سڈن ڈیتھ کے امکانات بنیں گے۔ اور میں جو ہوں، اب آپ ایک، کیونکہ میں اپنے دماغ میں پورا ذائچہ بنایا ہوا ہوتا ہوں، جس کو کال پروش کنڈلی کہتے ہیں، جو اس وقت دنیا کے حوالے سے، تو جب سیٹرن 5 مارچ کو، اور پھر 12 یا 13، میرے دماغ سے نکل رہا ہے، یا 13 مارچ، منگل
एंटर होगा जेमिनी में. दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. मार्च एंड अप्रैल, ये 2 महीने, और उसके बाद मई जून अपनी जगह है. तो आप बहुत कुछ देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें बैकफुट पे चली जाएंगी. बहुत सारे लोगों को अपने किए का भुगतान देना पड़ेगा. और सियासत में मैंने आपसे अर्ज किया था ना, फरवरी में ये जो है मार्च के फर्स्ट वीक तक उठा पटक चलेगा. फिर सिचुएशन एकदम डिफरेंट होगी. तो मैं वक्तन फवक्तन इसलिए आपसे जिक्र करता रहता हूँ कि आपके जहन में भी रिमाइंड भी कराता रहूँ, रिफ्रेश भी करता रहूँ. और जो मैंने इंडिया के हवाले से कहा वो भी आप देख लीजिएगा. हमारे भी हालात बहुत बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. अगर मैं बोलूं मैं शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपा के समझूं कि नहीं जी हमारे हालात तो हमें नजर आ रहे हैं. मैं तो कब से कह रहा था ये वीनस की मार्गेश दशा चल रही है और इसके अंदर अंतर भी बुरा है. हाँ, इस पूरी वीनस की दशा में वो अभी टाइम नहीं आया. वो अल्लाह ताला के भी कुछ सिस्टम है. जब अदल की हुक्मरानी हो जाती है, जब सच्चाई माशरे में बढ़ जाती है, तो फिर अल्लाह ताला ज़मीन के ख़जानों को उगलवाता है कि मेरी मखलूक के ऊपर ज़ाहिर हो जा. वो वक्त आएगा, लेकिन अभी वो टाइम है. दूसरी चीज़ ये कि जिस किस्म का जुल्म, जिस किस्म की मैं देख रहा हूँ एथिकल वैल्यूज़ मिट गई हैं माशरे के अंदर, क्राइम ऐसे हो रहे हैं जैसे खुलेआम, तो फिर इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अल्लाह ताला का डंडा, उसकी लाठी कब किस पे पड़ जाए और किस तरह पड़ जाए ये मेरे रब के अलावा किसी को नहीं मालूम. और वो कुल्ली इख्तियार इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, मेरा अल्लाह है जो तमाम कायनात का मालिक और खालिक है. और हमारा ईमान भी यही है, बीइंग मुस्लिम. तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा आपसे ज़रूरी गोश गुजार करूं. अब मैं आ जाता हूं असल वीडियो का जो टॉपिक है उसके ऊपर. लेकिन ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि लोगों ने पसंद किया था और कहा था वहीं भाई आप बताते रहा करें करंट पोजीशन पे भी थोड़ा थोड़ा. वैसे तो एक कंप्लीट वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ, हर महीने 2 महीने बाद आपको बताता हूँ, लेकिन ये साथ साथ रिफ्रेश होता रहता है. तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप की जानिब. और ये वीकली हॉरोस्कोप जो होगा इसकी जो टाइम फ्रेम है वो है 27 फरवरी 2023 से लेके आपका अल्लाह भला करे 5 मार्च 2023. सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने बुर्ज. पहले बुर्ज हमल एरीज की जानिब. एरीज वालों को मैं ये कहूँगा ये वीक आपके लिए थोड़ा सा PR कल्टीवेट करने के लिए, पब्लिक रिलेशन बढ़ाने के लिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा. और हो सकता है आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों से अचानक मुलाकात हो. थोड़ा सा मैं एरीज मर्द हो या औरत हो दोनों को ये कहूँगा कि अपने डोमेस्टिक अफेयर यानी घरेलू मामलात का ख्याल रखिएगा. कोई उसमें अल्लाह ना करे बदमज़गी ना हो. और थोड़ा सा ये भी हो सकता है आपको, जैसे आपने कोई कमिटमेंट की भी, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी आपको ऑब्स्टिकल महसूस हो. और अगर आप अपने कहीं जॉब करते हैं या कहीं काम करते हैं तो थोड़ा सा अपने ज़बान को काबू में रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा आपको माइट बी पॉसिबल कुछ अननेसेसरी आर्गुमेंट की वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए. और इस वीक में हो सकता है आप अपने किड्स के लिए या आप खुद एरीज हैं तो कोई एजुकेशन से रिलेटेड मैटर के ऊपर आप अपना डिसीजन मेक आउट करें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें, कोई फैसला लें. और आपके दोस्तों की तरफ से आपको सपोर्ट्स मिलेंगी. और अगर आपको कोई पार्टनरशिप में ऑफर आ रही है तो आप उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, मगर लॉजिकली उसको ज़रूर एक जायज़ा ले लीजिएगा. और फिक्र ना करें, अल्लाह ताला बहुत सारे हवालों से आप पे मेहरबान है, मगर जो एहतियात के तकाज़े हैं वो भी निभाने चाहिए. और इसके अलावा
آپ کو تھوڑا سا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اپنی سالانہ میں بھی کہا تھا، ہیلتھ کا ذرا سا خیال رکھیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ویک میں تھوڑا سا آسپیشیس ایونٹ میں جانے کا موقع ملے، اور آپ کو گھریلو کمفرٹس کی کچھ چیزیں لائیں. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، صوفہ بھی ہو سکتا ہے، ٹیبل بھی ہو سکتا ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور جو بھی ہوتی ہے چیزیں، گھریلو کام کی چیزیں، ان کی طرف خریداری کا رجحان بڑھ سکتا ہے. فائنینشیل چیزیں اوکے رہیں گی، اور اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ مناسب موقع ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا زوڈیک سائن، دوسرا برج ہے ٹورس، یعنی برج ثور. برج ثور والوں کو میں یہ کہوں گا، ٹورس والوں کو، کہ اگر آپ کوئی کام یا کوئی چیز، کوئی کانٹیکٹ، کوئی ایگریمنٹ کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشن تھی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں ان کے رزلٹ ملنے کے امکانات ہیں. اگر آپ کوئی اپنی پوسٹنگ، ٹرانسفر، ڈیزائربل، یعنی جو آپ کی خواہشات کے حساب سے وہ ہونے کے امکان ہیں. اور ایک چیز چیک کر لیجیے گا، اگر اف یو سائن اینی ایگریمنٹ، اینی کانٹیکٹ، تو اس کو ذرا ری چیک کر لیجیے گا لیگل وے میں. ہونے کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہوتا ہے. دوسرا، آپ کے بچوں کے لیے آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا، ان کی ریگارڈنگ ایجوکیشن، وہ آپ کے لیے بہتر بھی رہے گا. اور اگر آپ کے کام میں کوئی ہرڈل یا کوئی رکاوٹ ڈالنے محسوس ہوتی ہے آپ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے ساتھ پہ دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط کریے گا. بجلی کے پلگس، سوئچز آن کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے. کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی کوئی چھوٹا موٹا جھٹکا، بجلی کا شاک، یہ چیزیں لگنے کا امکان رہتا ہے. اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی مناسب ہے. اور خاص طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے ٹورس لوگوں کے لیے کہ کوئی مذہبی ٹریولنگ، اب مسلمان تو حج اور عمرہ یا زیارت ہوتی ہے، نان مسلم اپنے اپنے مذہب کے حساب سے دیکھ لیں، لیکن جو بھی ٹورس ہیں وہ کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کے حوالے سے آپ کو اچھی پارٹیز میں یا دعوتوں میں جانے کے مواقع ملیں گے. تھوڑا سا اپنی ہیبٹس کو ذرا ری چیک ماریے گا کہ کہیں آپ کوئی چیز حاصل کرنے میں کچھ غلط چیزوں کی لائن تو کراس نہیں کر رہا ہے. اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا، عقل مند کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی اسکینڈل نہ بن جائے، کوئی آپ کو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، بلیک میل نہ کرے، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. اور اپنے رومانٹک معاملات کو ذرا سا دھیان رکھیے گا. اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو ایک کہہ لیں کہ مساویانہ 50-50 والی چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی. اسٹوڈنٹ ہوں یا آپ ٹیچر ہو یا آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو. اور بینکر لوگوں کے لیے بھی تھوڑے سے احتیاط کے تقاضے ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کوئی چینج آف ریزیڈنس یا ریزیڈنس کے لیے پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. تیسرا برج ہے ہمارا برج جوزا، جیمنائی. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی رشتے کے متلاشی ہے، کوئی پروپوزل کا ویٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ عورت ہیں چاہے آپ مرد ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آپ کی موو ہو سکتی ہے، کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا، کوئی دوست آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے. اس کے علاوہ ایک چیز میں جیمنائی لوگوں کو کہوں گا، ایک تو اسپیکولیشن سے دور ہے، اور دوسرا جو رب العزت دے دے اس پہ اکتفا کر لیجیے. لالچ اور گریڈ میں اگر جائیں گے آپ تو پھر یو ول بیکم لوزر. تو یہ احتیاط کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ دور ہوگا جہاں پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون میرے ساتھ سنسیئر ہے اور کون سنسیئر نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مثلا ابھی آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ بچے کی توقع رکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرا رب آپ کو کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری سنوا دے. اور جو جیمنائی مرد ہوں عورت ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اچانک بہتری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ
آپ نے فائنینشیل ڈیلنگ کے اندر بہت احتیاط رکھنی ہے. کسی پر اندھا ٹرسٹ، بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کیجیے گا ورنہ آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے. اور اگر آپ کو اس ویک کے لیٹر پارٹ میں کہیں تھوڑا سا ڈپریشن ہو تو اس پہ وری مت کیجیے گا، فکر مند نہ ہوئیے گا، وہ وقتی ویو ہوگی جو نکل جائے گی. اور اپنے آپ کو خاص طور پہ اوور اسٹیمیٹ مت کیجیے گا. میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں بولا، اوور اسٹیمیٹ، کہ آپ یہ، یا اردو میں اس کے لیے کیا کہوں اچھا خوش فہمی، خوش گمانی، اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا. اور آپ کا اس ویک میں مجھے لگتا ہے کوئی پرانا تعلق ختم ہو سکتا ہے، چاہے وہ بزنس ریلیشن ہو، چاہے وہ دوستی کا ریلیشن ہو، اور کوئی نیا ریلیشن آپ کی لائف میں بن سکتا ہے. مائٹ بی پاسبل کچھ ہوٹلنگ پہ، کچھ پارٹیز میں اس ہفتے میں آپ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں کوئی جسے کہہ لیں تفریح کی غرض سے جائیں. اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جیمنائی والوں کو بولوں گا، اپنے کام، اپنی ایجوکیشن پہ بھرپور توجہ دیجیے، کیونکہ مرکری کی پوزیشن تھوڑی سی آپ کو معلوم ہے وہ کم بس بھی ہوگا، ابھی یا ہو چکا ہے، میں ابھی ڈیٹ ایگزیکٹ ذہن میں میرے نہیں ہے، تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. ہاں، ٹریولنگ کی پلاننگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر. کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، یعنی برج سرطان والوں کے لیے، کہ آپ کو اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کو بھرپور طریقے سے اس کو نبھائیں، ورنہ آپ کو پرابلم آ سکتے ہیں. اور یہ ہفتہ میں ان نیسیسری چیزوں کی طرف اپنی ویسٹ آف انرجی مت کیجیے گا، بلکہ ان کاموں کو فوکس کریں، ان جابز کو فوکس کریں جن کے آپ کو رزلٹ بھی نظر آئیں. اور اگر کوئی آپ کی زندگی میں یا آپ کے کسی کام میں اللہ نہ کرے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ رکاوٹ ہٹ جائے گی. ہاں، اگر آپ امیگریشن، مائیگریشن کے حوالے سے کسی ملک میں یا کہیں پہ سکونت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، ریزیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. آپ کا کوئی فائنینشیل یا بزنس ایگریمنٹ یا ڈیل سائن ہو سکتی ہے. اور آپ کو اگر بیرون ملک ویسے ہی ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کے بھی آپ کو اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. جو غیر شادی شدہ کینسیرین ہیں ان کے لیے کوئی رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور کچھ تھوڑا بہت ایکسٹرا گین بھی نظر آتا ہے مجھے اس ہفتے میں آپ کے لیے. اور فائنینشیل چیزوں میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. اگر آپ کو کوئی ان سین فیئر، انجانا سا خوف فیل ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس کو تو ویسے بھی آپ میٹر نہیں کرے گا، وہ آپ کا اندر سے خواہ کا ایک انجانا خوف آئے گا، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. ہاں، تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. ہیلتھ میں خاص طور پر اپنے اسٹمک کا اور اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا. تو اور فائنینشلی تو میں نے کہا چیزیں اچھی ہیں، ٹریولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھی ہیں. چلڈرن کے حوالے سے آپ کو اپنے کڈس کے حوالے سے ایجوکیشن میں کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. کوئی آپ گاڑی کی تبدیلی یا کوئی آپ سواری کی تبدیلی، اس کا بھی بھرپور امکان ہے. اور آپ کے باسز کے ساتھ آپ کا رویہ اور ان کا رویہ آپ کے ساتھ آپ بیٹر فیل کریں گے اور آپ کو اچھا محسوس ہوگا. اور تھوڑا سا آپ کو اپنے آفس کے ماحول میں کچھ اپنے لیے فیوریبل سچویشن فیل ہوگی، وہاں کا ایمبیانس، وہاں کا ماحول آپ کو بیٹر فیل ہوگا. ایریز والوں کو صحت کے حوالے سے تھوڑا سا میگرین اور تھوڑا سا سر کا درد کا خیال رکھیں، باقی اللہ کرم کرے گا. ٹورس والوں کے لیے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ENT کا خیال رکھیے گا اور تھوڑا سا اپنی آئی سائٹ کا. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا، ایک تو اپنے ENT کا خیال رکھیے گا اور تھوڑا سا اسکن کا خیال رکھیے گا. اور کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا. کوئی باسی چیزیں یا کوئی بیکٹیریا والی چیزیں کینسر والوں کو
अवॉइड ही करें। उसका बेहतर तरीका ये है कि हाइजीनिक फूड खाएं, वरना आपको फूड पॉइजनिंग या अल्लाह ना करे निज़ाम हाजमा में कोई खराबी हो सकती है कैंसर वालों को। इसके बाद हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। लियो वालों को ये कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में चेंज तो आ रहे हैं, और चेंज मसलन आपकी, मैंने पहले ट्रैवलिंग का भी कहा था, वो भी अल्लाह के करम से होने के इम्कान है। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी चेंज करना चाह रहे हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन या किसी इदारे को, तो उसके भी पॉसिबिलिटी है। और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इंटरव्यू कॉल या कोई ईमेल टाइप की चीज़, तो उसमें भी आपको कामयाबी हो सकती है। थोड़ा सा अपने फैमिली मैटर्स का ख्याल रखिएगा, फैमिली में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, और हो सकता है इस हफ्ते में कोई आप छोटा मोटा रिस्क लेंगे रिगार्डिंग अपनी लाइफ के हवाले से। और ताहम मे बी कि आपको एंड ऑफ वीक में वो चीज़ें जो हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, और किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव या किसी भी ऐसे बंदा जो आपके लिए सिंसियर थॉट रखता हो, उससे आपको सपोर्ट मिलेगी। और आपको जो अजनबी लोग या स्ट्रेंजर टाइप लोग जो आपकी ज़िंदगी में जिनसे पहले कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ हो और आप उनके बारे में ना जानते हो, उनको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। और आप अगर और ज़रूरत से ज़्यादा तवक्को मत रखिएगा किसी से, वरना डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। फाइनेंशियली कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा अपनी बैक का ख्याल रखना चाहिए। बैक से मुराद ये कह लें स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में या कमर में कोई दर्द या शियाटिका पेन टाइप चीज़, इसका ज़रा सा ख्याल रखिएगा। और अपने इमोशनल मैटर्स में कोई ऐसा स्टेप ना उठाइएगा जिस पे बाद में आपको कोई नुकसान हो। और सोशल मीडिया पे आपने किसी से भी इंटरेक्ट करते हुए बहुत एहतियात करनी है। और अगर आपके कुछ मामला लिटिगेशन में चल रहा है यानी कोर्ट्स में चल रहा है, तो उनको अब जो है आप ये कह लें कि थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपका लॉर्ड भी ज़रा फेवरेबल हो जाएगा और आपको कोई कंफ्यूजन में मत आइएगा। ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियली आई थिंक सो कि ये जो वीक है आपके लिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। और हेल्थ का तो मैं बता चुका हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को मैं कहूँगा थोड़ा सा अपनी मेहनत, अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दीजिएगा, और कोई किसी से ये ना समझिएगा कि वो आपकी ये चीज़ कर देगा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। छठा हमारा बुर्ज है बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा कोई आपका जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट या आपकी कोई पैसे अगर आपने किसी को दिए में, तो हो सकता है उसके रिटर्न की पॉसिबिलिटी बने इस वीक में। और थोड़ा सा आपके सामने चीज़ें भी ब्लैक एंड वाइट में आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपका कोई आप शादी के काबिल हैं या आपका रिश्तों के हवाले से कोई चीज़ है, तो इस हफ्ते में कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अलबत्ता बिजनेस मैटर में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे ख्याल ये रखना है कि जब आप कोई एग्रीमेंट साइन करें तो उसकी हर क्लॉज को पढ़िएगा या किसी से पढ़वा लीजिएगा। कहीं आप अनजाने में कोई ऐसी चीज़ साइन ना कर दें जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बने, ये थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। और थोड़ा सा आपको वेदर का चेंज जो ये अभी आया है, ये थोड़ा सा आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। वो चाहे नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू लाइक या थ्रोट, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। और आपको हो सकता है कि आपके कोई पुराने दोस्त, पुराने साथी, पुराने रिलेटिव से ऑल ऑफ सडन आपकी मुलाकात हो सकती है। वो कहाँ होती है मेरे अल्लाह को मालूम है। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई बेटर न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छा आपको डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा आपका, मुझे लगता है ये वीक आपका अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे,
میکسیمم ٹائم جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور کچھ ایکسٹرا انکم کے سورس بھی بن سکتے ہیں، یا کوئی نیا کام شروع کرنے کا آپ سوچیں. اور یہ ہفتہ مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے گھر کے حوالے سے یا پینٹ کے حوالے سے یا رینویشن کے حوالے سے آپ ضرور، آپ کے دماغ میں تھاٹ آئے گی، اور ہو سکتا ہے آپ اس کی کوئی اسٹارٹ یعنی بگننگ کریں. اور کچھ خاندان کے اندر کوئی منگنی، بیاہ، شادی، برتھ ڈے یا کوئی خوشی کی تقریب، اس میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے. اور لیکن میں ایک ایڈوائز کروں گا، اپنے انکم اور اپنے ایکسپینسز کو بیلنس کر کے چلائیں، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور پراپرٹی کے حوالے سے میں نے ایز آئی سیڈ کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے آپ کی. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کے کوئی جسم پہ کوئی کٹ، کوئی چھوٹی موٹی بلیڈنگ، وہ ہو سکتا ہے شیو کرتے ہوئے ہو جائے، یہ بھی مائٹ بی پاسبل، یا عورت ہو کوئی کچن میں کاٹی ہو، ہاتھ میں کٹ لگ جائے، یہ ذرا سا امکان ہے. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے، برج میزان، لبرا. لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ ایک چینج آنا شروع ہوگا پازیٹیو، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خیال بھی رکھنا ہے. اور خواتین جو لیڈیز ہیں ان کو میں کہوں گا، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب عورتیں جو ہیں اپنے میک اپ کے حوالے سے یا اپنی کاسمیٹک کے حوالے سے کوئی برانڈ چینج کرتی ہیں یا کوئی ان نون قسم کی چیز یوز کر لیتی ہیں، تو ڈرمیٹولوجیکل پرابلم نہ ہو جائے، یہ ذرا سا خیال رکھیے گا. اور پازیٹیو چینج آئے گا، تھوڑے سے آپ کے دماغ بھی زیادہ چلنا شروع ہو جائے گا. وہ چیز جو ایک دماغ میں پھنسی ہوئی تھی یا اٹکی ہوئی تھی، ان چیزوں میں رزلٹ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کوئی انگیجمنٹ یا میرج کے لیے منتظر ہیں، چاہے مرد ہوں عورت ہوں، ان کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈسکشن ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی. اور اگر آپ کو کچھ فنڈ کی شارٹیج ہے تو وہ بزنس کے حوالے سے وہ آپ کی پوری ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز خیال رکھیے گا، آپ تھوڑا سا آپ کے جو ہپوکریٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی منافقت کرنے والے، ان لوگوں پہ ذرا نگاہ رکھیے گا، کہ جو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ بظاہر دوست ہیں لیکن اندر سے ان کی سوچ، ان کی جو انٹینشن ہے وہ الگ ہے، تو وہ ذرا سا خیال رکھیں. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ پالیٹکس، ماس میڈیا، کمیونیکیشن، شو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹی آئے اور آپ کو کوئی اسائنمنٹ مل جائے، کوئی پروجیکٹ مل جائے، اس بات کا بھی امکان ہے. اور اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ یا کانفلکٹ کریٹ ہو گیا تھا تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے. بٹ یو مسٹ ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. صحت کا خیال رکھیے گا، ایک تو اسکن سے ریلیٹڈ، اور دوسرا اللہ نہ کرے اگر کوئی کرونک مرض، ڈیزیز ہے آپ کو، جیسے شوگر، بلڈ پریشر، یا وہ جو آپ کے ساتھ کیری ہو رہا ہے، تو ان کا ذرا خیال رکھیے گا، وہ وقتی طور پہ ایگریویٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹریولنگ کا پلان کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بہترین ٹائم ہے. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کی صحبت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستیاں، اس کے اوپر ذرا سی اپنی سرویلنس رکھیے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ گھر میں آپ کے کوئی خوشی، کوئی آسپیشیس ایونٹ آنے کا امکان بن سکتا ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے، برج عقرب، اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ جیسے کوئی ایک مثال ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ 100 روپے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے 100 نہ ملے، 50 مل جائیں، 60 مل جائیں. تو اب وہ کوئی بھی کام ہو اس کی پرسنٹیج یہ رکھ لیجیے گا، یہ ہو سکتا ہے. اور کوئی فرینڈ سے سپورٹ مل سکتی ہے، کوئی ریلیٹو سے سپورٹ مل سکتی ہے. اور اگر آپ بینک سے ریلیٹڈ ہیں یا بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے اسکارپین لوگوں کو. اور مائٹ بی پاسبل کہ اس ویک میں آپ کا کوئی وہ کام جو اب تک اسٹک ہوا تھا، رکا ہوا تھا، وہ اچانک ایکٹیویٹ ہو جائے اور موبلائز ہو جائے. اور اگر آپ ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی پازیٹیو نیوز مل سکتی ہے. مگر آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی
सीक्रेसी को किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा until unless वो जॉब कंप्लीट ना हो जाए, वरना नज़र लग जाए या कोई अल्लाह ना करे बुरी इंटेंशन वाला हो जो आपके लिए अच्छा ना सोचता हो, नुकसान पहुंचाए। और अननेसेसरी आर्गुमेंट, अननेसेसरी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करने से अवॉइड कीजिएगा। और मे बी पॉसिबल अगर आपका कोई काम गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में अटका हुआ है तो अचानक वो मोबिलाइज हो जाए। और इस हफ्ते में अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी न्यूज़ फ्रॉम अब्रॉड तो उसमें इंशाल्लाह आपको सक्सेस हो सकती है। बैरून मुल्क से कोई खबर मिल सकती है, कोई ईमेल आ सकती है, कोई वीज़े के हवाले से डेवलपमेंट हो सकती है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो स्कॉर्पियन फीमेल जो प्रेग्नेंट है अपनी ज़रा प्रेगनेंसी का ख्याल रखिएगा, उसमें कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम ना आए, ये ख्याल रखिएगा। और इसका सबसे बेहतर तरीका है आयतल कुर्सी पढ़ के फूका करें कि अल्लाह ताला उसको महफूज और मामून रखे आपकी प्रेगनेंसी को। और इसके अलावा अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, शो बिजनेस से रिलेटेड है, मास मीडिया से रिलेटेड है, तो ये हफ्ता आपका काफ़ी मसरूफ़ हो सकता है। इसके अलावा अपने आप में भी पॉसिबल अपना पुराना व्हीकल चेंज करें और कोई नया व्हीकल लें, कोई गाड़ी, कोई बाइक, अकॉर्डिंग टू योर जिसे कह लें स्टेटस जो भी आपका बनता है उसके हवाले से कोई चेंज आ सकता है। और आपको थोड़ा सा अगर आप अल्लाह ना करे हेडेक के मरीज़ हैं, माइग्रेन के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो ज़रा उसका ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा गले का, थ्रोट का ख़ास तौर पे स्टूडेंट के हवाले से ठीक है, एवरेज। इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है, बुर्ज कौस, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा अपने डोमेस्टिक अफेयर्स की में बहुत बहुत टेक केयर कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ ना डेवलप हो जाए जो अल्लाह ना करे आपके अज़दवाजी मामलात में थोड़ी सी खटास या तलखी पैदा हो जाए और कोई बिटरनेस। इसके अलावा कोई आपके बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। आपका कोई प्रपोजल आ सकता है, अगर आप खातून हैं, और अगर आप मर्द हैं तो आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। और ये कोशिश करिएगा कि अपने रोमांटिक मैटर में कोई इमोशनलिज्म में ना जाइएगा, वरना आपको थोड़ा वक्ती तौर पर डैंड पड़ सकता है। कुछ मुझे लगता है कि आपको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको निभाना पड़ेगा। और कुछ गेस्ट अचानक ऑल ऑफ सडन आपके घर में आ सकते हैं इन अ गुड वे। और कोई आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र हो सकती है, कोई रिलेशन आपका डेवलप हो सकता है। और अगर आप कोई अभी जॉब की तब्दीली चाह रहे हैं या असाइनमेंट की तब्दीली चाह रहे हैं या कोई जॉब हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। थोड़ा सा इंसोमेनिया का ख्याल रखिएगा, मे बी पॉसिबल कि आपको इस वीक में थोड़ी सी कम नींद की शिकायत पैदा हो। और वैसे तो माशाल्लाह एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको इस वीक में रेस्ट का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रखना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मे बी कि आपको कोई अच्छे रिजल्ट मिले हैं और आपको अपनी मेहनतों के सिले जो है अल्लाह ताला दे दे। और अगर कोई आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस हो सकती है। और थोड़ा सा आपको अपने ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर आपका अटका हुआ है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। या अगर कुछ लिटिगेशन में मामला चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, तो उनमें भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ज़रा सा अपने टीथ का, गम्स का, इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखें। और मे बी पॉसिबल कि आप बच्चों के साथ कहीं पिकनिक या कोई ऐसी चीज़ जिसमें प्लेजर हासिल हो वो चीज़ करें अपनी फैमिली के साथ। और बाकी फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा। इसके बाद नवा बुर्ज ये हमारा सेजिटेरियस था। अब हमारा 10वां बुर्ज है कैप्रिकॉर्न, यानी बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न वालों को कहूँगा कि थोड़ी सी आपको इस वीक में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस स्पीड से चीज़ें ना हो, स्लो हो जाए, हो सकता है थोड़ा लेट हो। और हो सकता है अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कोई
فنڈز کے حوالے سے ہو، پیسے کے حوالے سے ہو، تو اس میں وقتی طور پہ کوئی آبسٹیکل آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اس وقت یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کیس کر دیں، لٹیگیشن میں چلے ہیں، تو میں کہوں گا ویٹ کریں۔ اب آپ کا بڑا پھونک پھونک کے رکھنے کا دور چل رہا ہے، کہیں کیونکہ یہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی ایکسپیکٹ کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ ہے، اور یہ آپ کی عزت اور ریپوٹیشن کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ٹائم چل رہا ہے۔ تو یہ خیال رکھیے گا، کسی پہ اندھا اعتماد مت کیجیے گا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے کیپریکارن کا جب یہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے دھوکے مل جاتے ہیں، اپنی فیملی سے دھوکے مل جاتے ہیں، یہ بچوں سے ڈس اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے، یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ نے جو ماضی میں اگر کوئی بد پرہیزی یا لاپرواہی کیے تو اللہ نہ کرے وہ کوئی چیز اچانک ڈائیگنوز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈیل کریں اس میں بہت احتیاط کریں۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور کہوں گا، اپنے رائبل کو، اپنے حریف کو، اپنے بزنس پارٹنر کو یا اپنے کسی بھی فریق کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریے گا، ورنہ آپ کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ اور یہ ایک بہتر ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ افہام و تفہیم سے کام لے لیں۔ آپ کو ذرا سا خیال رکھنا چاہیے سوشل میڈیا کے حوالے سے، آپ کی کوئی سیکریسی، کوئی چیز اچانک ایکسپوز ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کا آلریڈی بزنس اسٹیبلش ہے تو اس میں آپ کے لیے فائنینشلی اچھی انکم ہونے کے امکان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ٹریول کرنے کا سوچیں، پریکٹیکلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا دیٹس اندر کوسچن، لیکن آپ کی تھاٹ آ سکتی ہے ذہن میں، ہو سکتا ہے آپ مذہبی ٹریولنگ کا سوچیں، اس کا بھی امکان ہے۔ اور آپ کو خاص طور پہ اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں، یعنی ہارٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا کڈنی سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کا بڑا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے 11 زوڈیک سائن ایکوریس، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں برج دل۔ ان کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنا اسٹرانگ ہیڈ کم کیجئے، اسٹبرنس ختم کیجئے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو فلیکسیبل کریں گے، لچک پیدا کریں گے، اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ اپنے جو فوڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ان میں خاص خیال رکھیں، کیونکہ بد پرہیزی یا بے احتیاطی آپ کو وقتی طور پر بستر پر ڈال سکتی ہے۔ اور یہ وہ دور ہوگا کہ جہاں آپ کو مٹھاس کھانے کا شوق بہت ہوگا، تو ذرا سا خیال رکھیے۔ ہاں، اگر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو سکسیس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ وہ کاروبار میں ریلیٹڈ ہیں تو وہاں پہ کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کوئی ڈیل کا یا بروکریج سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے، آپ نے جو اپنی لائف میں پروفیشنلی چینج لایا، جو وقتی طور پہ آپ کو اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہوگا، مگر میں ایک چیز کہوں گا، بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ آپ کی معمولی سی غلطی جو ہے وہ اس وقت، وہ کہتے ہیں نا، پٹاخہ بم بن کے نظر آئے گا آپ کو۔ ہاں، بہتر ہے مذہب کی طرف، ریلیجن کی طرف یا اسپریچولی کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو بینیفٹ پہنچیں گے، اور وہ چیزیں بھی آپ کی مائلڈ ہو جائیں گی۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے جسے یہ کہہ لیجئے، آپ ایک تو پیٹ کا خیال رکھیے، اور دوسرا کوئی وائرل، کوئی ویدر چینج کا، کوئی ایسا انفیکشن آل آف سڈن اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے، اس کا خیال کیجیے گا۔ اور اپنے آپ کو اوور کمٹ نہ کریے گا کسی سے، مثلا جو آپ کر نہیں سکتے اس کے لیے وعدہ نہ کیجیے گا، ورنہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور جذبات کو کنٹرول کیجیے گا۔ مے بی پاسبل یہ ویک کا فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، اس میں کوئی آپ کو اچھی خبر ابراڈ کے حوالے سے یا اپنے کولیگز کے حوالے سے یا اپنے پروفیشن کے حوالے سے مل سکتی ہے۔ اور جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے ان کو میں کہوں گا بہت احتیاط کیجیے گا، اور خاص طور پر چلیں اسٹوڈنٹ کے لیے بتا دیتا ہوں، یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان کر رہا ہوتا ہے نقل یا چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے، ایک بات بتا رہا ہوں، نہیں پکڑا جاتا، لیکن اس دور میں
پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور پراپرٹی کے حوالے سے میں نے بتایا. اور ٹریولنگ کے لیے ہاں اٹس اے گڈ ٹائم، پلان کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت، پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے ڈومیسٹک میٹر جو ہیں، آپ کے گھریلو معاملات، آپ کے ازدواجی معاملات، ان میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پازیٹیو چینج آ سکتا ہے. اور مے بی پاسبل کہ آپ کوئی نیا کام، نیا بزنس، اس میں اچانک آپ یا تو پلان کریں یا اس میں ہاتھ ڈالیں. اور لیکن ایک چیز میں کہوں گا، اپنے ایکسپینسز اور انکم کو بیلنس کر کے چلائیے، اپنے اخراجات اور آمدنی کو، ورنہ وہ کسی وقت ڈس بیلنس ہو جائے گی چیز تو وہ آپ کو اچانک شاک لگے گا. اور یہ ہو سکتا ہے اس ہفتے میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ آپ کو فائنینشیل گین ہو جائے، یا آپ کا کوئی پلاٹ، مکان، فلیٹ نہ بک رہا ہو تو اس کا گھاک آ جائے اور آپ کی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں. یہ میں بھی پاسبل یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے معاملات کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اپنی فائنینشیل چیزوں کو جتنا آپ سیکریٹ اور کانفیڈینشیل رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں، ایون مائگریشن کے لیے، یا آپ جاب کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کوئی کامیابی آپ کو مل سکتی ہے. وہ فیمیل جن کے رشتوں کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا تھا یا کوئی اٹکاو آ رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ رکاوٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کی اس ہفتے میں بہتر ہو جائے، ختم ہو جائے. اور اپنی ایجوکیشن کے اوپر ذرا فوکس رہیے گا. یہ تو نہیں ہے کوئی اللہ نہ کرے کہ برا ٹائم ہے، مگر تھوڑا سا اس پہ بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی لگتا ہے کہ اس ویک میں آپ کی کچھ گیٹ ٹوگیدر، کچھ ایسی جگہوں پہ آپ کو جانے کا موقع ملے جہاں نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو، یا ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جن سے آپ کو خوشی حاصل ہو. اور ایک چیز میں یہ کہوں گا، اگر آپ کے میٹرمونیل میٹرز، یعنی آپ کی شادی شدہ معاملات میں کوئی رخنا، کوئی رکاوٹ، کوئی آبسٹیکل آ رہی ہے، تو اس کو افہام و تفہیم سے دور کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ جذبات کا بالکل ٹائم نہیں ہے. کمیونیکیشن کے حوالے سے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، مگر ہوگا یہ کہ بتایا آپ کو یہ جائے اور ملے آپ کو یہ. تو یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا. فائنینشلی بھی میں نے آپ کو بتایا. تو خواتین و حضرات، جتنا رب العزت نے میرے دماغ کے اوپر اپنا کرم کیا، میں نے اس حساب سے آپ کے سامنے یہ اپنی ایک ایسٹرولوجیکل، جسے آپ کہہ لیں انالیسس، آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ چاہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. کل اختیار میرے رب کا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے جن کے لیے اچھا بولا ہے وہ تمام اچھا ہو، جن کے لیے بحالت علمی مجبوری کے تحت مجھے غلط بولنا پڑا ہو یا نیگیٹو بولنا پڑا ہو، وہ اللہ کے حکم سے نہ ہو. تو وہ جو میری شروع کی ویڈیو کے لمحات ہوتے ہیں انہیں اسکپ نہ کیا کریں، ان کو ضرور غور سے سنا کریں. اسی اختتامی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.